یہ کہانی مستقبل میں ایک ایسے وقت کی ہے جب زمین انسانوں کے لیے ناقابل رہائش بن چکی ہوتی اور وہ ایک نئے سیارے پر بسیرا کر چکے ہیں۔ کہانی کا آغاز تب ہوتا ہے جب ایک باپ اور بیٹا ایک خلائی مشن پر نکلے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا جہاز تباہ ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ زمین جو اب زہریلی گیسوں اور خطرناک جانوروں کا گہوارہ ہوتا ہے۔ جہاز میں 2 ایمرجنسی بیکنز ہوتے ہیں جس سے مدد کے لیے سگنل بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک بیکن حادثے کے دوران ٹوٹ جاتا ہے جبکہ دوسرا جہاز سے کئی میل دور گر جاتا ہے۔ اب باپ اور بیٹے کے ساتھ واحد راستہ یہی ہے کہ کسی طرح دوسرے بیکن تک پہنچ کر مدد طلب کی جائے۔ چونکہ باپ شدید زخمی ہوتا ہے اس لیے پوری ذمہ داری بیٹے پر آ جاتی ہے اور بیٹا بیکن ڈھونڈنے اور سگنلز بھیجنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ This is Earth. بیٹا ہمت کر کے سفر کا آغاز کرتا ہے، لیکن جلد ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ زمین پہلے جیسے نہیں رہی۔ ماحول زہریلا ہو چکا ہے، ٹیمپریچر شدید حد تک گر اور بڑھ سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان میں سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک آرسا نامی درندہ ہے۔ آرسا ایک وحشی مخلوق ہے جو انسانوں کو ان کے خوف کے ذریعے محسوس کر سکتی ہے۔ اگر کوئی خوفزدہ ہو تو آرسا اسے ڈھونڈ کر حملہ کر سکتا ہے، ادروائز اس کے آنکھیں نہیں ہوتی۔ یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کا سامنا بیٹے کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہ صرف جسمانی آزمائشوں سے گزر رہا ہے بلکہ اسے اپنے خوف پر بھی قابو پانا ہے، کیونکہ اگر اس نے خوف کا اظہار کیا then Arsa will find and kill him، آرسا اسے مار ڈالے گا۔ باپ جو جہاز میں شدید زخمی پڑا ہوتا ہے بیٹے کو ریڈیو کے ذریعے ہدایات دیتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ بیٹے کو سکھاتا ہے کہ خطرہ یقینی ہے مگر خوف ایک انتخاب ہے۔ Fear is a choice، یعنی اگر ہم اپنے ذہن کو قابو میں رکھیں تو خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب جیسے جیسے سفر کا آغاز ہوتا ہے باپ اپنے بیٹے کو ایک ٹیکنیک سکھاتا ہے، ٹیک اے نی، جس میں گھٹنے پر بیٹھنا ہوتا ہے اور تحمل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل اور گھبراہٹ میں کوئی غلط فیصلہ لینے کے بجائے اگر ہم ایک لمحہ رک کر حالات کا جائزہ لیں، سلو موشن میں سوچیں، تو بہتر فیصلے لے سکتے ہیں۔ آگے جا کر کے ایک حادثے کی وجہ سے باپ کا بیٹے کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اور اب اسے اپنے فیصلے خود لینے ہوتے ہیں۔ وہ ہر بار تحمل اور کامن سینس کا استعمال کر کے زبردست فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات حالات اتنے غیر یقینی ہوتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے فطری حس اور ماضی کے ایکسپیرینس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ فلم میں ایک سین ایسا بھی ہوتا ہے جب باپ اپنے بیٹے کو مشن ختم کرنے اور واپسی کا آرڈر دیتا ہے، لیکن بچہ اپنے فیصلے پر اٹل رہتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ سیلف کانفیڈنس۔ ایک سین میں بچہ عقاب کے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بعد میں عقاب اسے بچا لیتا ہے۔ یہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ ہر وقت نیچر کے ساتھ کوآرڈینیشن ضروری ہوتا ہے۔ فلم میں مشاہدے کی طاقت کو بھی احسن طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ جب بچے کے ساتھ کسی کی رہنمائی نہیں ہوتی تو وہ آس پاس کے اشیاء سے سیکھتا ہے، جیسا کہ اس سین میں وہ اس جانور کو غار کے اندر جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو خود بھی وہ اپنے لیے ایک ہاٹ سپاٹ ڈھونڈ لیتا ہے۔ بیٹے کا حوصلہ اور عزم آخر کار اسے بیکن تک پہنچا دیتا ہے، مگر آخری مرحلے میں اس کا سامنا آرسا سے ہوتا ہے۔ ایک خوفناک لڑائی ہوتی ہے جہاں بیٹا اپنے تربیت، ذہانت اور حوصلے کا استعمال کرتے ہوئے آرسا کو شکست دیتا ہے۔ آخر کار وہ بیکن کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور سگنل بھیجتا ہے۔ جلد ہی مدد پہنچتی ہے اور باپ اور بیٹے کو زمین سے نکال لیا جاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ ایک فلم ریویو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا نام آفٹر ارتھ ہے اور سیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔